جس امت کی شان اتنی بڑی، اللہ نے اتنا کہہ دیا کہ تمام امتوں پر جنت حرام ہوگی جب تک یہ امت نہ داخل ہو جائے۔ اور کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوگا کہ نبیوں کی کرسیوں کے ساتھ کرسیاں لگی ہوں سوائے اس امت۔ اس امت کے اتنے فضائل ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے فضائل۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بلایا کہ طور پر آپ بھاگے ہوئے ہیں۔ بھاگے ہوئے آ رہے ہیں، قوم کو پیچھے چھوڑا، بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ کیا ہے تیری قوم کدھر، اتنی جلدی آنے کی کیا وجہ ہے، قوم کدھر ہے؟ تو کیا کہا قال هم أولئك على أثري، وہ آ رہی ہے پیچھے۔ اور موسیٰ اتنا جلدی آنے کا کیا مقصد، تم بھی جلدی؟ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اللہ میں اتنا جلدی اس لیے آیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی جا رہی ہے، اور کس لیے؟ اور وہ جلدی کر دے کیوں؟ کہ اللہ تو راضی ہو۔ ہر نبی یہ کہہ رہے ہیں اللہ تو راضی ہو جائے، اور اللہ خود قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ پیچھے انبیاء کہہ رہے ہیں اللہ ہم نے جلدی اس لیے کی، ہم نے کمال اس سے جلدی کر رہے ہیں، ہم آپ کی طرف اسی دوڑ رہے ہیں، آپ ہم سے راضی ہو جائیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو کیا کہا؟ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو۔ محشر کے میدان میں کیا، دنیا کے اندر ہر طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین، اور محشر کے میدان کے اندر بھی آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہمارے والد ہیں، حضور ہیں، آپ نے دنیا کے ہماری تیاری کی، ہم آخر میں آئے ہیں، محشر کا میدان شروع، سوال جواب شروع ہو جائے۔ وہ کہیں گے میں ایسی بات کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام آپ تو کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام ہوتے تھے، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ آپ تو اللہ کے سامنے ذبیح اللہ نے تو آپ کی قربانی مانگی، آپ تیار ہو گئے، آپ جاؤ۔ ان کے اندر ہمت نہیں، اور جب بات آئے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کہیں گے ہاں یہ اس چیز کا نہیں۔ دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کو کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جگہ انسانوں پر احسانات، آپ اپنی امت پر ہر اتنے احسانات ہیں کہ دنیا کے اندر موت کا وقت ہے، کیا کہا فرشتے سے؟ جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ سے ملاقات، کیا کرنا؟ جانا تو ہے، ملاقات کرنا بھی مشتاق۔ تو کیا کہا؟ فیصلہ کس چیز میں کرا کے رہو کہ میرے بعد حسن حسین جن سے میں بہت پیار کرتا ہوں ان کا فیصلہ کرا کے آؤ، کہ میری بیٹی فاطمہ کا، کہ میرے بعد علی کا لے لے۔ کس کا فیصلہ کرا کے آؤ؟ میری امت کا فیصلہ کرا کہ میرے بعد میری امت کا فیصلہ۔ تو نبی اتنی شانوں والا
جس کا اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو عطا کریں گے، جس کا اللہ قسمیں کھائے، جس کی چہرے کی قسمیں اللہ کھائے، جس کی زلفوں کا ذکر اللہ قرآن میں کرے، جس کے دانتوں کا ذکر اللہ قرآن میں کرے، جس کے ہولیوں کا بیان اللہ قرآن میں کرے، جس کی زندگی قرآن میں بیان ہو، اللہ تعالیٰ اس نبی میں، اس امت میں، ہم اس نبی کی امت میں ہمیں بھیجے، اور اس نبی کی امت کا ہونے کا فخر بھی حاصل ہو، لیکن اس کے احسانات کا بدلہ نہ ہو۔ جہاں بات سنت کی آتی ہے، سنت ہی تو ہے، کر لی۔ ناک نہ کٹے، نبی کی سنت کٹ جائے، نبی کا دل چیر ہو جائے، لیکن میری ناک نہ کٹے دنیا۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے غزوہ احد میں تڑپا، غزوہ بدر میں تڑپا، غزوہ خندق میں بھوکے پیٹ خندق کھودی، جو امت کے لیے اتنا تڑپا اور امت کے لیے اتنا رویا، اور آخری وقت میں اپنے فیصلے کے منتظر ہونے کا انتظار کیا کہ جب تک میری امت کے بارے میں فیصلہ نہیں آئے گا تب تک میں بھی نہیں جاؤں گا، میری امت کے بارے میں فیصلہ کرا کے آؤ۔ جو اتنا تڑپا اور اتنے فیصلے کو مکرانے کے بعد بھی یہ امت اس کا صلہ یہ دے کہ اس کی سنتوں کے جنازے نکالے، اور کہہ گئے کہ میری ناک کٹتی ہے۔ خندق والے کیا کہیں گے؟ میں تو بڑا مالدار ہوں، میرے پاس دنیا کی وجہ ایسی شرط ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا، ہر چیز کا طریقہ بتایا۔ ہم اس کے ایک آنسو کا بدلہ بھی نہیں دے پاتے۔ جو من چاہی زندگی، جو دل کو دل اچھا لگ گیا اس کو دل بنا لیا، اس کو سنت سے اٹیچ کر لیا۔ کل کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے؟ اور تم فخر کرتے، اللہ کہ تم فخر کرتے تھے کہ میں امت محمدیہ میں سے ہوں، تم فخر سے کہا کرتے تھے کہ سب سے پہلے امت جنت میں یہ جائے گی، تم فخر سے کہا کرتے تھے کہ اس امت یہ نبیوں کا سردار ہے، یہ نبی جس امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جس نبی کی امت میں وہ نبی تمام نبیوں کا سردار ہے۔ کل ہماری شفا نہیں کرے گا، کس منہ سے کہیں گے آپ؟ جب اس کی سنتوں کے جنازے نکالے آپ گھروں سے، جو تڑپا ہر امت کے، ہر آن ہر گھڑی اس اپنی امت کے لیے، اس لیے اس کے احسانات کا بدلہ آتا ہو۔ خاص کر کے اس مہینے میں درود شریف کی کثرت زیادہ ہو۔ اس کے احسانوں کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر 6 فٹ کے ڈھانچے کے اندر 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، میرے گھر کے اندر، میرے کاروبار کے اندر، شادی بیاہ تقریبات کے اندر، ہر تجارت کے اندر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، تاکہ میں کل فخر سے کہہ سکوں کہ ہاں میں امت محمدی ہوں۔ ہم فخر سے کہتے ہیں میں امت محمدی ہوں، لیکن صرف نام کی امت محمدی ہے، کام کے نہیں ہے۔ میرا حسن لباس کیا سنت کے مطابق ہے؟ کیا جس امت کے نبی کا فخر کر رہا ہوں کہ میں امت محمدی میں ہوں، کیا میرا یہ لباس اس بات کی بھائی دلیل دے رہے کہ واقعی امت محمدی میں ہے؟ کیا میرے 6 فٹ کا جسم یہ بتا رہا ہے کہ ہاں واقعی امت محمدی میں آیا ہے؟ اور نام لے رہا ہوں کن کے ہیں؟ صحابہ کرام کی، جنہوں نے زندگی اپنی ایسی قربان کی، لیکن اپنی زندگی کو دیکھیں، میری زندگی کیا گزری ہے، یہ ہم ایسا ہو کہ ہم کی زبان سے کہنے
یہ میرا امتی ہے. قبر میں منکر نکیر کے سوال سے پہلے جب دکھایا جائے گا اس وقت ہم یہ نہ کہیں ہم سے مہمان نبی تیرا نبی کون ہے، ہم جواب نہ دیں. ایسی بات بن جائے، ایسا اپنا زندگی بنا لے کہ ہمارا ہر جسم کا عضو بتائے، زبان سے نہیں، جسم کا ہر عضو ہر چیز بتائے کہ یہ امت محمدی ہے. اس لیے اپنے آپ کو 24 گھنٹے اللہ کے احکامات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق فخر سے ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم واقعی امت محمدی. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا کاروبار، ہماری تجارت، ہمارا ہر ایک سے لین دین، سلوک، معاملات، اخلاق، ہمارا 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق. روز نیشر میں اللہ کے نبی کہے ہاں یہ میرا امتی. ایسا نہ ہو کہ دو ہو کہ سامنے نبی کھڑے ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے اور رمضان راستے میں کٹا دیا جائے کہ نہیں حکم تو سارے پورے کیے ہیں لیکن آپ کی سنتوں کے جنازے. اس لیے خاص کر اس مہینے میں یہ ہمیں یاد دہانی دلاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث کیا اور اسی مہینے میں ان کا انتقال بھی ہوا. دنیا سے پردہ بھی اسی مہینے میں. لیکن جو 62 سال کی زندگی جو اللہ کے نبی نے گزاری ہمارے لیے بہت کہ آپ نے ہمیں کیا سیکھا ہے وہ ہم سیکھیں علماء سے پوچھ کر کہ ہماری زندگی یہ ہے، میں مردان ہوں، میرے سے کیا کیا احکامات ہیں، اللہ کا یہ حکم ہے، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ علماء سے پوچھ کر اس کے مطابق زندگی گزاریں. کریں گے انشاءاللہ.